الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام اشعار پڑھنے کے بعد نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ کی آواز اس ماحول میں بات کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں. یقیناً آپ میں سے بہت سارے گھر کے ماحول سے یہاں آئے ہوں گے، وہاں آپ کسی کے ڈر سے بولتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہاں ان کا خوف آپ نے دل سے نکالنا ہے اور یہاں بولنا ہے. ہاں، جو زیادہ بولے گا تو سمجھو وہ وہاں بھی بولتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے. اور تقیہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے امید ہے زیادہ مجمع پٹھانوں کا ہے تو وہ تو بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے. اور تو پہلے ہوتا تھا کہ حضرت آگے چلتے تھے، حضرتی پیچھے چلتی تھی، لیکن اب تھوڑا معاملہ الٹا ہے، لیکن پھر بھی ڈرتے نہیں ہیں.
تو اس لیے آپ نے کم از کم اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے کو تو کم از کم پتہ چلے کہ میں ڈرتا برتا نہیں ہوں مشرف کی طرح. تو اس لیے کوئی بات سمجھ آئے تو ذرا ماشاء اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کچھ تو بولو، پتہ چلے کہ زندہ بھی ہو، جاگ بھی رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو. اور یہ میرے ساتھ کوئی فٹ بال کا میچ چل رہا ہے، پتہ نہیں کس کا، بھلے کھیلے کیونکہ قوم نے کھیلنا ہی ہے اور کچھ آتا تو ہے نہیں، لیکن آہستہ آواز میں کھیلیں. باقی انتظامیہ والے جا کر ترتیب سے، آرام سے، پیار سے، محبت سے، الفت سے ان کو کہہ دیں کہ شور مکا ہوا، تو پھر بات سمجھ آئے گی. میرے دوستو، میرے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت قائد محترم نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. میں چند ایک معروضات ان کے آنے تک آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. عنوان دفاع صحابہ ہے، اس پر آپ کے سامنے علماء کرام نے بیان کیا کہ سارا کا سارا دین چونکہ صحابہ کرام نے اس امت تک پہنچایا ہے، اس لیے ان کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. اگر وہ صحابہ مشکوک ہو گئے تو پورا کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا اور پھر دین نہیں بچے گا. اور یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس دین ہے، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس دین بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لو، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس قرآن نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کلمہ نہیں، یعنی کوئی چیز اصل ان کے پاس نہیں ہے. رائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعے سے ایک ہدایت کا کام لیا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جن پر ان کے اساتذہ کا فیض تو تھا لیکن ان کی والدہ کا فیض ان پر زیادہ تھا کہ ان کی والدہ بہت بڑی ذاکرہ گزری ہیں اور بہت بڑا ذکر کرتی تھیں. تو آج مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا فیض دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے. کہو بے شک ایسا ہی ہے. یعنی کہ جو آیا پھر اس کے بعد حاجی عبد الوہاب صاحب آئے، لوگ کہتے ہیں یار اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنا کام لیا، ہزاروں لوگ ان کے ذریعے سے ایمان لائے اور اتنا پختہ ہوئے کہ کئیوں کی ہدایت کا سبب بنے. جب مولانا الیاس کا اتنا فیض ہو سکتا ہے، جب حاجی عبد الوہاب صاحب کا اتنا فیض ہو سکتا ہے، تو بتائیں میرے نبی کا فیض کتنا ہوگا. تو جو آج صحابہ کو نہیں مانتا وہ سمجھو نبی کے فیض کو نہیں مان رہا کہ آج کا پیر، آج کا مرشد، آج کا انقلابی شخص، اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ بدل گئے، شرابی ہدایت پر آ گئے، بے نمازی نمازی بن گئے، گمراہ رشد و ہدایت کی طرف آ گئے، جو راستے پہ نہیں تھے وہ راستے پہ چلنے والے بن گئے. آج کے پیر کی نگاہوں میں اتنی تاثیر ہے تو بتاؤ پھر میرے نبی کی نگاہ میں کتنی تاثیر ہوگی. وہ تو ہے ہی تاثیر والی نگاہ کہ وہاں اٹھتی تھی تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، یہاں اٹھتی تھی تو درخت بھی زمین پھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آ جایا کرتا تھا. وہ نگاہ جب ابو جہل کی مٹھی پہ پڑتی تھی تو اس کے ہاتھ کے کنکر بھی بول پڑا کرتے تھے. وہ نگاہ جب حضرت جابر کے کھانے کی طرف پڑتی تھی تو مختصر سا کھانا 4000 کا لشکر کھا لیا کرتا تھا. اسی تو کسی نے کہا تھا کہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو آج کے پیر میں اتنا انقلاب، اسی لیے ہمارے یہ جو تبلیغی ساتھی بزرگ ہیں ان کی بصیرت پہ میں حیران ہوتا ہوں، ان کی ترتیب پہ میں حیران ہوتا ہوں. ایسے صاحب بصیرت لوگ، جب میں فضائل اعمال کو اٹھاتا ہوں
مجھے اپنے ان اکابرین تبلیغی بزرگوں کی ایک دور اندیشی اور بصیرت نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ کیسے؟ فضائل اعمال اٹھائی اور آپ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی بصیرت آپ کو نظر آتی ہے. میں نے کہا دیکھو نا، فضائل اعمال میں ترتیب کیا ہے کہ پہلے حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز بعد میں، پہلے حکایت صحابہ ہے، فضائل ذکر بعد میں، پہلے حکایت صحابہ ہے، فضائل رمضان بعد میں، پہلے حکایت صحابہ ہے، فضائل تبلیغ بعد میں، پہلے حکایت صحابہ ہے، فضائل رمضان بعد میں. کہتے اس میں کیا حکمت؟ میں نے کہا حکمت یہ ہے کہ ترتیب انہوں نے یہ بنائی کہ پہلے صحابہ کو پڑھو، ان کی نمازوں کو پڑھو، ان کے قرآن کو پڑھو، ان کے ذکر کرنے کو پڑھو، ان کی تبلیغ کو پڑھو. کیونکہ آگے تم فضائل نماز پڑھو گے تو سوال ہوگا کہ کیسے نماز پڑھیں، تو جواب مل جائے گا ایسے پڑھو جیسے حکایت صحابہ میں صحابہ کی پڑھ کے آئے ہو. بھائی ذکر فضائل ذکر کرو گے تو بھائی کیسے ذکر کرے؟ بھائی ایسے ذکر کرو جیسے حکایت صحابہ میں صحابہ کا ذکر پڑھ کر آئے ہو. بھائی فضائل تبلیغ آئے گی، تبلیغ کرنا ہے، بھائی کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرو جیسے حکایت صحابہ میں تم صحابہ کی حکایتوں میں ان کے تبلیغ کا انداز پڑھ کے آئے ہو. یہ بصیرت ہے ان بزرگوں کی. حکایت صحابہ کو پہلے ذکر کر کے، اعمال کو بعد میں ذکر کر کے، پہلے اس قوم کو صحابہ سمجھانے کی کوشش کی، پہلے صحابہ کو پڑھایا، پہلے صحابہ کو سمجھایا کہ صحابہ کو سمجھو، صحابہ کو پڑھو. جب تم ان کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو گے، اب اعمال کی جتنی فضیلتیں آئیں گی سوال ہوگا کیسے کرنا ہے؟ جواب ملے گا ایسے کرنا ہے جیسے صدیق کرتا تھا، جیسے فاروق کیا کرتا تھا. حکایت صحابہ پہلے، ترتیب ان بزرگوں کی دیکھو، باقی بعد میں. یہ کیوں؟ اور مزے کی بات فضائل اعمال میں حکایت صحابہ جہاں ختم ہوتا ہے ادھر ایک تتمہ کی ہیڈنگ ہے، سرخی ہے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے وہاں صحابہ کے قرآن و سنت سے فضائل بیان کیے اور بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا ہے کہ شیعہ سے بچو. لفظ استعمال کیا ہے فضائل اعمال میں. یہ کیوں؟ انہیں پتا ہے اگر ان کے قریب جاؤ گے تو حکایت صحابہ والا سبق بھول جاؤ گے کہ برے کے اثرات ہوتے ہیں. برے کے صحبت صالح تو را صالح کو نند، صحبت طالح تو را طالح کو نند. نیک آدمی کے ساتھ بیٹھو گے نیک بنو گے، عطر والے کے قریب بیٹھو گے تو بھائی خوشبو آئے گی. لیکن اگر شیعہ نہیں وہ جمعدار کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تمہیں جناب بدبو آئے گی. اس لیے کہا کہ عطر والے کے ساتھ بیٹھو. تو لہٰذا برے کی صحبت سے بھی بچو. جب برے کی صحبت سے بچو گے تو تم انشاءاللہ العزیز ہدایت پر قائم رہو گے. اس لیے آخر میں انہوں نے اس فتنے کا بھی تعارف کروایا جو اس دھرتی پر صحابہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اس دھرتی پہ صحابہ کو سب سے بڑا بوجھ نعوذ باللہ سمجھتا ہے، جو اس دھرتی پہ صحابہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس کی عقل اتنی ماری گئی ہے کہ اس کے مذہب پہ فرعون پہ تبرہ نہیں ہوتا، حامان پہ تبرہ نہیں ہوتا، ابو جہل پہ تبرہ نہیں کرتے، وہ شمر پہ تبرہ نہیں کرتے، وہ اوروں پر تبرہ نہیں کرتے. تبرہ اگر ان کے یہاں ہے تو ان لوگوں پر ہے جنہیں نبی نے مصلی دیا تھا، ان پر ہے جس کو نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے کعبے کا غلاف پکڑ کے اسلام کی ترقی کے لیے عمر کو مانگا تھا. اس کے مذہب میں تبرہ ہے تو اس پر ہے جس عثمان کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، اس پر تبرہ ہے تو اس پر تبرہ کرتا ہے. اور قلم دے کر نبی نے ہاتھ میں پکڑوایا، اور صرف پکڑوایا ہی نہیں، اس قلم سے معاویہ کے ذریعے قرآن بھی لکھوا کے دکھایا. آپ دیکھ لینا. باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو تکلیف ہے اس قوم کو، اور صرف اس قوم کو نہیں، بعض ٹیڑھی ٹوپی والوں کو بھی ہے. بعض جن کو فوراً حسن نصر اللہ کا نماز جنازہ یاد آیا
غائبانہ نماز جنازہ یہاں پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے غائبانہ؟ میت ہے نہیں؟ کہتے نماز جنازہ میں نہیں ہے شاہدنا و غائبنا، یہ غائبنا جو ہم کہتے ہیں ثابت ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں کہا دعا سے جنازہ ثابت کرنا ہے تو پھر زندہ کا بھی پڑھ، کیونکہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا ہے۔ پہلے زندہ کا جنازہ پڑھ، لٹا حضرت کو، ٹوپی بالکل اس کی اور ٹیڑھی کر کے، اور اس کو اب تیرے اوپر میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندو بات یہ ہے بھائی، دیکھو آپ توجہ سے نہیں سنو گے، دھیان میرا ادھر ادھر جاتا ہے، زبان پھسلے گی، پھر مسئلہ خراب ہے۔ تو تمہیں اسماعیل ہنیہ کا غائبانہ نماز جنازہ یاد نہیں تھا، یحییٰ سنوار کا جنازہ یاد نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جس کے صوفے پہ بیٹھ کر لاٹھی پھینکنا بھی آج دنیا میں طاقت اور بہادری کا استعارہ بن چکا ہے، اس کا غائبانہ نماز جنازہ تمہیں یاد نہیں۔ ہم تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ یہ جو بہترین قسم کا چورن دینے کی کوشش ہوتی ہے نا، وحدت وحدت، ایک ہو جاؤ، امت وحدت وحدت، یہ وحدت کانفرنس ایران میں کیوں نہیں ہوتی؟ عراق میں اب تم پوری طرح قابض ہو گئے ہو، تو یہ وحدت کانفرنس عراق میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وحدت کانفرنس شام میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تمہیں وحدت کا لولی پاپ دے کر اندر سے کام یہ اپنا کر رہے ہیں، اور جب یہ قوم اقتدار پہ آتی ہے، ان کے ساتھ جتنے چلتے تھے سب کو پھر رگڑتے ہیں۔ جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی یہ کائنات میں اس کا دشمن ہوگا۔ یہ تمہیں ادھر لالی پاپ لگا کے کام اپنا کر رہے ہیں۔ بچے کو ختنہ کرنے لگتے نا، اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ چڑیا، بڑا گورا چڑیا دے، وہ چڑیا کے چکر میں ہوتا ہے، ادھر کوئی اور چڑیا کٹ جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے میرا دھیان چڑیا کی طرف اور اپنا دھیان چڑے کی طرف تھا۔ تو وہ چڑیا سے توجہ دلا کر چڑے کو مسئلہ بناتے ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مظلوم شخصیات ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، یہ کوئی تعصب یا کسی کے خلاف کی بات میں نہیں کر رہا۔ آپ مجھے بتائیں ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ پوری دنیا میں اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ ذرا گونج کے پٹیل پاڑا میں آواز گونجے، پورا کا پورا اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ شریعت پہنچانے والے کون ہیں؟ اور پوری دنیا میں محمد کا کلمہ لے جانے والے کون ہیں؟ نبی کا حسن بتانے والے کون ہیں؟ نبی کی سیرت بتانے والے کون ہیں؟ نبی کا جمال بتانے والے کون ہیں؟ نبی کا کردار بتانے والے کون ہیں؟ نبی کا حسن بتانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں دین کو پہنچایا ہے اور دین کو پھیلایا ہے، اور وہ ساری دنیا میں آج سو رہے ہیں، اور رب نے جیسے آسمان کو ستاروں سے پھیلا دیا ہے، رب نے زمین کو خدا کی قسم محمد کے یاروں سے بھی پھیلا دیا ہے۔ آج جو ان سے دشمنی کرے گا وہ عزت پائے گا۔ اللہ کی غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، پھر دیکھو کیا ہوگا۔ بغض صحابہ کی سزائیں ملتی ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص صحابہ کو تبرہ کرتا تھا، حضرت معاویہ کو خاص کر۔ میں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا یہ تبرہ کرتا ہے۔ نبی نے حضرت عمر کو ایک نیزہ دیا، کہا مارو۔ اس کو مارا تو اس کی گردن پہ لگا۔ کہتے میں اٹھا اور کہا میں نے صبح آ کے اس کو بتاؤں، اور ظالم میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو توبہ کر۔ میں اس کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دینے لگا، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو کہتے رات کا کوئی اس کا گلا کاٹ کے چلا گیا ہے۔ کہتے میں سمجھ گیا کسی نے نہیں کاٹا، یہ عمر کا درہ ہے جو عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آیا تھا، عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف۔ نغد نغد سزائیں دنیا میں۔ صحابہ کوئی لاوارث تھوڑی ہیں۔ ایک بندہ ہے نا سندھی صاحب، وہ لندن میں ٹیکسی ڈرائیونگ کرتا ہے کہیں،
ہے ذرا بوڑھا سا غریب سا بیچارہ، زیادہ چل بھی بھاگ نہیں سکتا، اس کے ساتھ ایک رافضی بیٹھ گیا، اس بیچارے نے نظم چلائی، یہ سمجھ گیا۔ اب جیسے ہی اس کی جگہ آئی، اس نے دروازہ کھولا اور اس رافضی نے کہا کرایہ اپنے امیر معاویہ سے لے لینا، السلام علیکم، بھاگ گیا۔ اوئے ہوئے، اس نے کہا چھوڑو، بھاگ گیا، اب کیا کروں۔ تھوڑا آگے گیا، دیکھا کہ پیچھے موبائل کی کوئی ٹون بج رہی، اس نے دیکھا آئی فون بھول گیا، اس نے اٹھایا کان پہ، کہا یار حضرت کے ساتھ میرا آئی فون دے دو۔ کہا کرایہ تو میں نے معاویہ سے لے لیا، موبائل تو اپنے امام سے لے لینا، وہ تو مجھے ڈبل کر کے مل گیا ہے، اب امام تو موبائل تو اس سے لے لینا۔ یوں اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر دکھاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، شروع میں بات کہیں اور نکل گئی۔ یہ جو محنت حق نواز جھنگوی شہید نے شروع کی ہے، یہ کس کے خلاف ہے اور کیا ہے اور پیچھے کیا تھا، اور وہ کون سی قوم تھی جو پوری یلغار کی ہوئی ہے امت پر؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پولوس نام کا ایک شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اور یہ پولوس وہ تھا کہ جو یہودی تھا اور عیسائیت کے ساتھ اس کی بڑی دشمنی تھی، اس نے لڑائیاں لڑی۔ اس نے ایک دن سوچا کہ لڑ کر کسی آدمی کو ختم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مذہب کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ اصل کام یہ کرنا ہے، عیسائیت کی دشمنی یہ ہے کہ عیسائیت کے مذہب کو مسخ کر دوں، ان کے مذہب کو خراب کر دوں۔ تو ایک دن یہ عیسائیوں کی بستی میں آیا اور اس نے کہا لوگو میں توبہ کرتا ہوں اپنے عقیدے سے، عیسائی دشمنی سے۔ لوگ بڑے حیران، اتنا بڑا دشمن، اب وہ جناب کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تم کس طرح ہدایت پر آئے؟ بھائی کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا میں صحرا میں جا رہا تھا، مجھے ایک بادل نظر آیا، اس بادل سے آواز آئی کب تک میرے لوگوں کو ستاؤ گے، میں عیسیٰ ہوں۔ بس اس وقت سے میں بدل گیا۔ تو ان کے جو علماء تھے، جو راہب تھے، انہوں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے، یہ ضرور کوئی مسئلہ بنائے گا۔ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک بندہ آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا، آنے دو اس کو۔ لہٰذا وہ آ گیا، آہستہ آہستہ اس کا حلقہ بنتا گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا میں نے بادلوں سے آواز کچھ اور بھی سنی تھی۔ کہا کیا سنی تھی؟ کہا ہم نے یہ بھی سنی تھی، حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ بپتسمہ کیا کرو، یعنی بچہ پیدا ہو اسے پانی میں ڈبکی دے کے نکالا کرو۔ آج جو عیسائی یہ رسم کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ آواز بھی آئی تھی کہ ختنہ نہیں ہونی چاہیے، مختلف ادوار میں مختلف چیزیں بتاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے کھٹمل اس کے اور بہت سارے عیسائی اس کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا اب ذرا پکے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا آج میں وہ راز فاش کرتا ہوں جو ابھی تک میں نے راز فاش نہیں کیا، جو مجھے اس بادل سے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو ایک طبقہ اس سے الگ ہوا، لیکن ایک طبقہ اس کے ساتھ ہوا، اور اسی طبقے نے محنت کی۔ آج 98% عیسائیت پولوس کے مذہب پر ہے۔ پولوس یہودی تھا، عیسائیت میں بنا، عیسائیت کی طرف آیا دھوکے اور جھوٹ سے، اور عیسائی مذہب کو اسی طریقے سے خراب کیا۔ اس امت کے اندر عبداللہ ابن سبا پولوس بن کر داخل ہو رہا تھا، چونکہ عبداللہ ابن سبا منافق تھا، اور منافق عقیدتاً یہودی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، منافق عیسائی نہیں تھا اس زمانے میں، منافق مشرکین مکہ نہیں تھے اس زمانے میں، یعنی کہ منافق کا جو مذہب ہوتا تھا وہ یہودیت ہوتا تھا، وہ یہودیت ہوتی تھی، لیکن اصل میں وہ یہودی ہوتا، لیکن سامنے مسلمان بن کر آتا۔ تو عبداللہ ابن سبا نے یہ کوشش کی، اس نے پولوس کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، اس نے سوچا تھا کہ میں نے اسلام کو اسی طرح مسخ کرنا ہے جیسے پولوس نے عیسائیت کو مسخ کیا۔ تو اس کی نظر حضرت علی پہ پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کو موقع نہیں ملا، حضرت عثمان کے شروع کے زمانے میں اسے موقع نہیں ملا، حضرت عثمان کے زمانے کے آخر میں اسے شرارت کا موقع ملا، اور پھر حضرت علی کے متعلق چونکہ کرامات بہت تھی، لوگوں کے کانوں میں ڈالنی شروع کی۔ تم نے نہیں دیکھا علی کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے ان سے؟ تو پتہ چلتا ہے
علی کچھ اور ہی مخلوق ہے، علی کچھ اور ہی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس نے کہا تمہیں پتا ہے نبی کا وصی علی ہونا چاہیے تھا، تمہیں پتا ہے یوں ہونا چاہیے تھا، چونکہ میرے نبی حضرت علی کے بارے میں کہہ چکے تھے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے، ایک قوم تجھے بڑھائے گی ایک قوم تجھے گھٹائے گی۔ اب یہ جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں اسلام کی اصل صورت مسخ کر دوں گا، چنانچہ اس نے حضرت علی کے متعلق مختلف باتیں گڑنا شروع کی۔ حضرت علی نے سے جلا وطن بھی کیا، چند لوگوں کو حضرت علی نے آگ میں بھی جلوایا۔ اب وہ کہنے لگے دیکھا علی نے آگ میں جلایا، آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے، پتہ چلتا ہے علی اللہ ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن یہ کہا تمہیں پتا ہے قرآن کی اصل آیت فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، یہ اصل فَعْلَمْ أَنَّ عَلِيًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُ تھی۔ یہاں سے یہ بھی دو طبقوں میں ہوئے، اثنا عشری نصیری۔ آج یہ جو نصیری ہیں یہ ذاکر دیکھتے ہو گے کالی ٹوپی والے، جنا کیپ والے، کھلے بالوں والے، یہ اکثر نصیری ہوتے ہیں، اور یہ جو پگڑے والے یہ اثنا عشری ہوتے ہیں، لیکن ہوتے یہ بھی نصیریوں کے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے یوں اسلام کو مسخ کرنے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آڑ میں کوشش کی کہ علی خدا ہے، معبود ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے۔ وہ سمجھتا تھا جیسے عیسائیت مسخ ہوئی اسلام بھی اسی طرح مسخ ہوگا۔ اسے پتہ نہیں ہے اسلام آخری شریعت ہے، اسے قیامت تک محفوظ رہنا ہے، قیامت تک اصل شکل میں یہ باقی رہے گا۔ یہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن ایک امت کے اندر بڑا طبقہ وہ گمراہی کے اوپر لگا گیا۔ چنانچہ ہماری محنت، یہ سپاہ صحابہ کی محنت، یہ اتنی بڑی سازش کے خلاف ہے۔ یہ صرف دفاع صحابہ کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ دفاع نبوت کا بھی عنوان ہے، کیونکہ صحابہ شاگرد کس کے؟ صحابہ شاگرد کس کے؟ نبی کے۔ اب کوئی شاگردوں کو کہے یہ ناکام ہے تو وہ تو حقیقت میں استاد کی محنت پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ استاد قابل نہیں تھا، استاد نعوذ باللہ کامل نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ استاد قابل تھا یا نہیں؟ اور صحابہ کا استاد میرا نبی۔ آج جو لوگ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ حقیقت میں رسول اللہ کی عزت و حرمت کا دفاع کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس عنوان پر اگر آپ سمجھتے کام برحق ہے تو ساتھ دینا چاہیے۔ ساتھ دو گے، آؤ گے، دفاع صحابہ کا کام کرو گے، ڈرو گے تو نہیں، گھبراؤ گے تو نہیں، آؤ میدان میں اور یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔